ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں۔ دیوبندیوں وہابیوں سلے کلیوں سے ڈرے کیوں؟ دیوبندیوں وہابیوں سلے کلیوں سے ڈرے کیوں؟ ہم قادری اور رضوی اور اظہری مزاج رکھتے ہیں۔ قادری رضوی اظہری مزاج رکھتے ہیں، ہم ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں۔ حضرات، بہت سے لوگ اس بات کو کہہ دیا کرتے ہیں، ارے ان سے ملنے سے یا ان سے ملنے سے یا ان کے پاس بیٹھنے سے یا ان کے پاس اٹھنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ اب کیا ہو جائے گا؟ ارے سنو، ارے تمہارے ایمان کی خیریت جو ہے وہ برقرار نہیں رہے گی۔ آؤ حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کرم میں چلتے ہیں۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آقا نعمت رفیع الدرجات آیات من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ حضور شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اس وقت کے عالم دین کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے اس عالم دین کو بہت بڑا عالم دین کہا۔ اب جس کو اعلیٰ حضرت فرما دے کہ یہ بہت بڑے عالم دین ہے، اعلیٰ حضرت نے باضابطہ طور پہ اپنے رسالہ مبارکہ میں اس واقعہ کو آپ نے تحریر فرمایا۔ ان عالم دین کا معمول کیا تھا؟ تمثیل کے طور پہ، مثال کے طور پہ، ادھارن کے طور پہ میں اس بات کو بتا دوں، ذہن میں پورے طور سے بات حاضر ہو جائے کہ لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے سے ہو کیا جاتا ہے؟ میاں ان کے پاس بیٹھنے اٹھنے سے ایمان کی سلامتی نہیں رہتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے اپنے رسالہ مبارکہ میں لکھا ہے کہ وہ عالم دین، مثال کے طور پہ اس بات کو میں آپ کے سامنے اس بات کو عرض کر رہا ہوں کہ پورے طور سے آپ کا ذہن حاضر ہو جائے۔ جیسے چائے خانہ ہے، آپ چائے نوشی کے لیے گئے، چائے پینے کے لیے گئے، اب کچھ بدعقیدہ بھی آ گئے، کچھ عقیدے کے کوڑھی بھی آ گئے، کچھ بددین بدمذہب بھی آ گئے۔ یہ عالم دین ہے، ان سے کوئی گفت و شنید کا کوئی سلسلہ آپ نے جو ہے اختیار نہیں کیا ہے، بات نہیں کر رہے ہیں، صرف چائے پیا اور چائے پی کر کے آپ نے اپنی جائے مقام کو لے لیا، آپ کی جگہ تھے، آپ چلے گئے۔ وہ لوگ بھی چائے پیتے رہے، انہوں نے بھی چائے پیا، چائے پی کر کے یہ چلے گئے، یہ معمول رہا۔ لیکن آپ نے ان بددینوں بدمذہبوں کے درمیان بیٹھ کر کے چائے پینے سے اجتناب نہیں کیا، پرہیز نہیں کیا، جس کی وجہ سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اپنے رسالہ مبارکہ میں لکھتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں، اس عالم دین کی جاکنی کا وقت جب قریب آیا تو زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا، اللہ اکبر۔ وہ صاحب کہاں ہے؟ وہ صاحب کہاں ہے؟ ارے ارشد صاحب کہاں ہیں؟ کہیں گئے ہیں کیا؟
اچھا ان کا تو رہنا مضبوطی تھا. جب جاگنے کا وقت قریب آیا تو کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن زبان سے ادا نہیں ہو رہا ہے, زبان سے ادا نہیں ہو رہا ہے. اب بڑے پریشان ہیں, اب بڑے پریشان ہیں. عالم دین ہے, عالم دین ہے جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بہت بڑا عالم تھے, بہت بڑا عالم تھے. اب آپ نے دیکھا یہاں پہ کوئی بات چیت تو نہیں ہوئی, کوئی الگ سلگ تو نہیں ہوئی, کوئی سلام کلام تو نہیں ہوا, کوئی بات چیت تو نہیں ہوئی. صرف اور صرف ان بددینوں بد مذہبوں کے درمیان بیٹھ کر کے خالی آپ نے چائے پی ہے, وہ بھی اپنی جیب خاص سے, توجہ, جیب خاص سے, اپنے پیسے سے, اپنے روپے سے چائے پی ہے. لیکن جب جاگنے کا وقت قریب ہوا ہے تو کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے, کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے. اسی اس طرح کے عالم میں جو ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے اللہ کے بندے, تو میرے گستاخوں کے درمیان بیٹھ کر کے چائے پیا کرتا تھا, پانی پیا کرتا تھا, تو نے اختلاف نہیں کیا, پرہیز نہیں کیا, اور اس کے بعد تو میرا کلمہ پڑھنا چاہتا ہے, تو میرا کلمہ پڑھنا چاہتا ہے, تو مجھ پر درود پڑھنا چاہتا ہے. نہ تیرا کلمہ قبول ہے, نہ تیرا درود قبول ہے. اللہ اکبر. یہ اللہ کا بندہ جو ہے تڑپ جاتا ہے, مچل جاتا ہے اور بارگاہ رسالت مآب میں درد بستہ گزارش کرتا ہے کہ سرکار مجھے معاف فرما دے, سرکار مجھے معاف فرما دے. آپ کا دریائے کرم جوش میں آتا ہے, دریائے کرم جوش میں آتا ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے سچے رسول ہیں. جو لوگوں کا جو ذہن بنا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں, الگ سلگ کرنے میں, بات چیت کرنے میں ہوتا کیا ہے, دیکھا کتنی بڑی خرابی ہوئی. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ بات سمجھ میں آئی؟ کتنی بڑی خرابی. یہاں پہ نہ کوئی اس سے بات چیت ہے, نہ کوئی معاملات ہے, نہ کوئی کچھ ہے, صرف اور صرف درمیان میں بیٹھنے کی اتنی بڑی سطح ہے. اور جو لوگ ان کے ساتھ اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, شانہ بشانہ چلتے ہیں, ان کا حال کیا ہوگا؟ ہمیں جب عالم دین کا حال یہ ہے جو ان پڑھ ہے, جو علم سے کافی دور ہے, جانتے ہی نہیں کہ علم ہے, علم کہتے کس کو ہے, ان کا حال کیا ہوگا؟ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ندیم ایسے بددینوں سے, ایسے بد مذہبوں سے, ایسے بدعقیدوں کے درمیان جب ان کی پرچھائیوں سے بھی ہم سب کو نفرت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جو کہہ دیتے ہیں ارے یہ بھی ٹھیک, وہ بھی ٹھیک, اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے کیا ہوتا ہے, تو یہ سمجھ لیجیے کہ سب سے بڑا خطرناک آدمی, سب سے بڑا زہر آلود شخص ہے یہ, جو یہ کہتا ہے کہ یہ بھی ٹھیک, وہ بھی ٹھیک. ارے ان کو اپنا سوال کا جواب دینا ہے, ہم کو اپنے سوال کا جواب دینا ہے. تو ایسا شخص یا جو یہ ایسا کہے جو شخص, یہ سمجھ لیجئے کہ وہ دیوبندیوں, وہابیوں, بدعقیدوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اسے ہمارے آقائی مولائی مرشدی حضور سیدی اختر رضا خان اور قاضی شریعہ علیہ رحمت و رضوان نے سورہ کلی کا کتاب دیا, سورہ کلی کا کتاب دیا ہے, وہ سورہ کلی ہے. تو آپ سورہ کلیوں سے بھی بچیں, یہی مشن ہے ہمارے اعلیٰ حضرت کے پیر خانے کا بھی.
ہمارے اعلیٰ حضرت کے پیر خانے کا بھی یہی مشن ہے کہ تنظیموں سے دور رہو، بد مذہبوں سے دور رہو، بدعقیدوں سے دور رہو، عقیدے کے گونڈیوں سے دور رہو، سلح کنڈیوں سے دور رہو. یہ کبھی ہمارے نہیں ہو سکتے. آؤ میں نے جس آیت مبارکہ کو پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. خلاصہ کلام اور خلاصہ ترجمہ کیا. عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد فہیم صاحب اللہ قادری برکاتی مدد اللہ العالی تشریف رکھتے ہیں. تو الحمدللہ آپ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ تمام علماء اہل سنت سے آپ تمامی حضرات نے بارہا سماعت کیا. آپ کے استادان نے بھی اس آیت مبارکہ کا یہی ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جو ہمارے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. آؤ ہم گیارہویں شریف کرتے کیوں ہیں اور کراتے کیوں ہیں اس میٹر پہ آئے جائے بس چند لمحے. کیونکہ ہمارے درمیان حضرت حافظ و قاری محمد شکیل صاحب قبلہ برکاتی مدد اللہ العالی کی طبیعت بھی علیل ہے، اس بات کو بھی پیش نظر رکھنا ہے نا. تو یہ تو حضرت کی کاوشوں کا نتیجہ ہے، محبتوں کا نتیجہ ہے اور سچی عقیدت ہے. سرکار غوث اعظم سے کہہ دو سبحان اللہ. حالات کچھ بھی ہو یارویں ضرور ہوگی. سبحان اللہ. آؤ اس چہیتے کی بارگاہ میں لے چلو، آؤ اس عقیدت مند کی بارگاہ میں لے چلو جسے دنیا سنیت حضرت یوسف حجازی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی. یہ کون ہے؟ سرکار غوث سمدانی، قطب ربانی، محبوب سبحانی، شہباز لمغانی، سرکار سکندر شیخ وسیع الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے مرید و خلیفہ ہے. مرید و خلیفہ ہے. ہمیں وہ مرید کتنا خوش نصیب ہوگا. ہم تو اپنے پیر پر ناز کرتے ہیں، ہمیں یہ تو پیرانے پیر کے مرید و خلیفہ ہے حضرت یوسف حجازی رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ ہر سال 11ویں شریف کرتے اور آپ کو بتا دوں میں سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی 11ویں شریف کے بارے میں بات اختلاف روایت ہے، اختلاف ہے. آپ کی پیدائش میں بھی اور آپ کے وصال شریف میں بھی. لیکن جمہور علماء کرام، علماء جمہوریت کے اعتبار سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دنیا سے دنیائے دانے پانی سے اپنے چہرے پہ نقاب ڈالنے کا جس طرح سے اختلاف ہے، اسی طریقے سے سرکار غوث اعظم کی 11ویں میں بھی اختلاف ہے. کسی نے آپ کی تاریخ جو ہے 11 ربیع الثانی لکھی ہے، کسی نے آپ کی تاریخ 17 ربیع الثانی شریف لکھی ہے. لیکن علماء جمہوریت کا متفقہ رائے اور فیصلہ یہ ہے کہ آج 11ویں شریف کو ہی 11 تاریخ کو
ہی آپ تشریف لائے اور 11 تاریخ کو ہی آپ نے وصال فرمایا۔ یہ علماء جمہوریت کا متفقہ رائے ہے، اور الحمدللہ کوئی ایٹی پھیکی بات نہیں کر رہا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ سے میں خطاب کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ تو سرکار سیدنا حضرت یوسف حجازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں چلا گیا۔ حضرت یوسف حجازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سرکار غوث اعظم ہر سال 11ویں شریف کرتے ہیں۔ بڑی 11ویں شریف کا بڑا ہی اہتمام و انصراف کرتے ہیں، اور چاند کی 11 تاریخ کو جو آپ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہی تھے، لیکن آپ نے اپنی اولادوں کو وصیت فرمائی۔ آپ نے فرمایا بیٹا میں جب تک زندہ رہوں تو نصیحت، اور دنیا سے چلا جاؤں تو میری یہ ہے وصیت۔ ماشاءاللہ حضرت یوسف حجازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرزندان بھی جو تھے بڑے باوفا تھے اور اطاعت گزار تھے، فرما بردار تھے، والد کی نصیحت پہ عمل کرتے رہے۔ اتفاق دیکھیے، سوء اتفاق دیکھیے، منظر دکھانا مقصد تھا، نظارہ کرانا مقصد تھا۔ بڑی 11ویں شریف والے دن حضرت یوسف حجازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہو گیا، اور صاحبزادوں کو آپ کی وصیت یاد آ گئی۔ میرے ابا حضور نے فرمایا تھا کہ بیٹا اگر میرا وصال 11 ربیع الثانی کو ہو جائے، میرے جنازے کو ایک کال کوٹری میں لے جا کر کے رکھ دینا، کال کوٹری میں لے جا کر کے رکھ دینا۔ پہلے غوث اعظم کی 11ویں کا لنگر کھلانا اور لوگوں کو کھلانا، اور اس کے بعد جو ہے میری تجہیز و تکفین کا اہتمام و انتظام و انصراف کرنا۔ پہلے غوث کی 11ویں کرانا نہ بھولنا، پہلے غوث کی 11ویں ہے، اس کے بعد میری تجہیز و تکفین کرنا، اس کے بعد ہی جو ہے مجھے میرے مکان آخری میں پہنچانا۔ اب آپ کے فرزندوں کو، آپ کے صاحبزادوں کو آپ کی وصیت یاد آ گئی، آپ کی ہوئی وصیت یاد آ گئی۔ اللہ اکبر، کیسا منظر رہا ہوگا، کیسا منظر رہا ہوگا۔ دل پہ جو ہے غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بڑے ہی اچھے انداز میں، بڑے ہی آن و بان شان کے انداز میں جو ہے کیا تھوڑی سن لی کہ بس میں ختم کر رہا ہوں، زبردستی والا کام ٹھیک نہیں ہے۔ بھائی صاحب ہے کہ ہم تو مر گئے تیرے لیے، تو نہ مرا میرے لیے۔ درود پاک علیہ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا قلیلنا مولانا محمد بن علی وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑی ہی آن و بان شان کے ساتھ جو ہے 11ویں شریف کا اہتمام کیا گیا۔ لنگر غوثیہ چل رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں، سرکار غوث اعظم کے لنگر کو تناول کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھا کر کے اپنے اپنے گھر جا رہے ہیں، لیکن کسی کی توجہ نہیں گئی کہ اے صاحبزادوں یہ بتاؤ تمہارے والد کہاں ہیں، تمہارے باپ کہاں ہیں؟ کسی کی توجہ نہیں گئی، اب کسی نے بھی نہیں پوچھا۔ لوگ آ رہے ہیں، کھانا تناول کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھا کر کے جا
جب سب لوگوں کا آنا جانا بند ہو گیا، اب لڑکوں نے سوچا، صاحبزادوں نے سوچا کہ چلو بعد میں تجہیز و تدفین کا انتظام کیا جائے۔ باپ کا جنازہ گھر میں رکھا ہوا، اللہ اکبر، جیسے ہی اس کال کوٹھی کی طرف جانا چاہتے ہیں، دیکھا کہ یہ گھوڑے پر سوار نقاب پوش، سبحان اللہ، گھوڑے پر سوار نقاب پوش ایک حضرت اور ان کے ساتھ تمام چاہنے ماننے والے عقیدت مندوں کی بھیڑ جو ہے چلی آ رہی ہے۔ جب لڑکوں نے گھور کر کے دیکھا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے، اے تو سبحان اللہ، یہ وہی تھنگے گھور آ رہا ہے، گھور والوں کا قافلہ آ رہا ہے، گھور والوں کی بھیڑ آ رہی ہے، گھور والوں کا مجمع آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، دسترخوان میں کھانا چن دیا گیا، کھانا لگا دیا گیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پوری قافلے والے جو ہے حضرات تشریف لائے ہیں۔ نقاب پوش حضرت فرماتے ہیں جاؤ جاؤ کھانا کھا لو، جاؤ جاؤ کھانا کھا لو۔ کھانا لگا ہوا ہے دسترخوان پہ، جتنے بھی ہم نوا تھے، جتنے بھی چاہنے والے تھے، یہ نقاب پوش حضرت جو ہیں سب کو کھانا کھلا رہے ہیں، سب کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ اور کھانا کھلانے کے بعد جو ہے لڑکوں نے کہا حضور آپ بھی تو تشریف لائے، آپ بھی تو تشریف لائے، سرکار آپ بھی تو کھانا تراوی فرمائے۔ کہا کہ اے صاحبزادو یہ بتاؤ تمہارے ابا حضور کہاں ہے؟ کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ، سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اے صاحبزادو تمہارے باپ یوسف حجازی کہاں ہے؟ کہا حضور وہ کہیں گئے ہوئے۔ کہا کہ کب آئیں گے؟ کب آئیں گے؟ کہا حضور بہت دور گئے ہیں۔ کہا ایک دن میں آئیں گے؟ کہا 2 دن میں آئیں گے؟ کہا 3 دن میں آئیں گے؟ کہا 4 دن میں آئیں گے؟ کہا 5 دن میں آئیں گے؟ اور آپ نے فرمایا کیا 6 دن میں آئیں گے؟ کیا 7 دن میں آئیں گے؟ کیا مہینے بھر کے بعد میں آئیں گے؟ کہا حضور وہ بہت دور گئے ہوئے ہیں، حضور آپ کھانا تناول فرما لیں۔ لڑکوں کے بار بار اصرار پہ آئیں گے، 10 سال کے بعد آئیں گے، میں اس وقت تک کی انتظار کرتا رہوں گا جب تک کہ یوسف حجازی نہ آئے۔ اب لڑکوں کے آنکھوں سے آنسو دبا ہو گئے۔ ابھی تک تو ضبط کی انتہا رہی، برداشت کرتے رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مہمانوں کے مہمان نوازی میں کوئی کمی نہ آ جائے۔ ایسے ہوا کرتے کہ مہمان نواز یا ذرا سی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو مہمانوں کی دعوتیں کینسل کر دی جاتی ہیں۔ بھائی ایسا ہے کہ طبیعت خراب ہے، آج میری بیگم کی طبیعت علیل ہے، لہذا آج کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، پھر کسی دن۔ تو دیکھو گھر میں جنازہ رکھا ہوا ہے لیکن مہمان نوازی کا انداز دیکھو۔ اب لڑکے رونے لگے، زاروں قطار رونے لگے، حضور وہ اتنے دور جا چکے ہیں، اتنی دوری ہو چکی ہے، ایسی جگہ جا چکے ہیں بظاہر کوئی آتا نہیں۔ اب نقاب پوش حضرت نے فرمایا کہ بتاؤ تم نے اپنے باپ کو رکھا کہاں؟ تم نے اپنے باپ کو رکھا کہاں ہے؟ کہا حضور میرے باپ کی وصیت تھی کہ غوث اعظم کی 11ویں چاہے بھلے ہی میرا اس دن وصال ہو جائے لیکن میرے غوث کی 11ویں کرانا جو ہے نہ بھولنا۔ میں نے اپنے باپ کی وصیت پہ عمل کیا ہے، سرکار میرے آپ کا وصال ہو چکا ہے،
میں نے اپنے باپ کو کال کوٹھی میں رکھا ہے، کال کوٹھی میں لے جا کے رکھا ہے۔ اللہ اکبر، اس کال کوٹھی میں، اس اندھیری کوٹھی میں نور ہی نور پھیلا ہوا ہے، نور ہی نور پھیلا ہوا ہے۔ وجہ خاصہ یہ ہے کہ حضرت یوسف حجازی کا چہرہ جو ہے مثل چاند سے بھی زیادہ چمکتا چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میاں بلا شبہ مجھے کہنے کی اجازت دی جائے، یہ برکاتی شیر کا بھی چہرہ جس طریقے سے آج چمک رہا ہے، زمین کے اوپر چمک رہا ہے، زمین میں بھی چمکتا رہے گا، یہ سرکار غوثی اعظم کا فیض ہے۔ حضرات گرامی، حضرت یوسف حجازی رحمت اللہ تعالی علیہ کے جنازے کے قریب وہ حضرت نقاب پوش تشریف لے گئے، فرماتے ہیں قم بِإِذْنِ اللَّهِ، قم بِإِذْنِ اللَّهِ، ارے اٹھ اللہ کی مدد سے، ارے اٹھ اللہ کے حکم سے۔ بس اتنا کہنا تھا۔ حضرت یوسف حجازی رحمت اللہ تعالی علیہ کہنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے جو ہے اٹھ بیٹھتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے حضرت یوسف حجازی رحمت اللہ تعالی علیہ کو دسترخوان پہ لے آتے ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ، ساتھ میں لے آئے، ساتھ میں لے اور لانے کے بعد آپ کھانا تناول فرماتے ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ابھی چہرے پہ نقاب پڑا ہوا ہے، کسی کی توجہ نہیں جا رہی ہے کہ حضور چہرے سے نقاب اٹھا دے، اپنا جلوہ دکھا دے۔ کھانا تناول فرما لیا، چلنے لگے، چلنے لگے۔ حضرت یوسف حجازی پیچھے پیچھے، حضرت نقاب پوش آگے آگے، حضرت یوسف حجازی دامن پکڑ کر کے مچل جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور اپنا جلوہ تو دکھا دیجیے، اپنا نقاب تو اٹھا دیجیے۔ نقاب پوش حضرت ارشاد فرماتے ہیں اے یوسف حجازی کیا تم مجھے بھول گیا؟ کہا حضور بس خالی آپ اپنا جلوہ دکھا دے۔ ارے دیکھنے کی کیا بات کرتا ہے؟ ارے میں وہی تو ہوں جس کی تو جان بھی کراتا ہے، جس کی تو جان بھی کراتا ہے۔ میں عبد القادر جیلانی کو کہہ دو نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، رسول ورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں وہی تو ہوں شیخ عبد القادر جیلانی جس کی تو ہر سال کیا بھی کراتا ہے، ہر مہینے نظر و نیاز کراتا ہے۔ ہمیں جب میرے غوث اعظم کا حال یہ ہے تو رحمت عالم کا حال، ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی۔ محتاج کا جب یہ عالم ہے تو محتاج کا عالم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ قدیم اس چند منٹ کی یا چند گھنٹوں کی محفل کو، محفل غوثیہ کی اپنی بارگاہ سمدیت میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور اس کی برکت اور عظمت کے طفیل حافظ شفیع صاحب برکاتی کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ مولا تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ اور ان کی اہلیہ محترمہ کا سایہ ان کے بچوں پر بچیوں پر دائم دائم فرما۔ ختم کرتا ہوا باب وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا رب عطا قیامت کا ایسا مقام ہو ہر دم میرے لبوں پر درود و سلام ہو رہے مصطفیٰ جانی رحمت اللہ